کلپ نمبر 11۔ اس کلپ میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 سے 30 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن، تعلیم القرآن سے قدرت الہی کی نشانیاں، انسان کی تخلیق، اسے موت دینا اور زمین و آسمان کی پیدائش، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا واقعہ اور انہیں خلیفہ بنانا اور علم عطا فرمانا سنیں گے۔ آیت نمبر 28۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ کفر کی خرابی اور برائی کفار کے دلوں میں بٹھانے کے لیے ان سے فرمایا گیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہو سکتے ہو، حالانکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے۔ پھر اس نے تمہارے جسم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہاری مدت حیات پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر قبر میں سوال و جواب کے وقت یا قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا، پھر حشر کے بعد تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ تمہارے یہ احوال ایمان کا تقاضا کرتے ہیں، انہیں جان کر تمہارا کفر کرنا کتنا عجیب ہے۔ آیت نمبر 29۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ فرمایا کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں، سب کچھ اس نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ پھر اس نے آسمان بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ تمام کلیات و جزیات کا خوب علم رکھتا ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، زمین اور اس میں موجود چیزوں کا دینی فائدہ یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اسی سے تمہیں ضروریات زندگی ملتی ہیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہر چیز مباح ہے، البتہ جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دے دیا وہ حرام، اور جسے حلال قرار دیا وہ حلال ہے۔ نمبر 2، استوا کا لفظی معنی ہے سیدھا اور معتدل ہونا، یہاں علماء کی ایک جماعت کے نزدیک اس سے مراد قصد کرنا ہے۔ نمبر 3، آسمانوں کی تعداد 7 ہے اور ٹھیک بنانے سے مراد یہ ہے کہ ان میں کوئی شگاف یا پھٹن نہیں ہے۔ نمبر 4، کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کو پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ناممکن ہے۔ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ میرے احکام نافذ کرنے میں میرا نائب ہوگا۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی اے اللہ عز و جل، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں گناہ و نافرمانی کے ذریعے فساد پھیلائے گا اور قتل و غارت گری کر کے خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری حمد کرتے، تسبیح کرتے اور ہر اس چیز سے تیری پاکی بیان کرتے ہیں جو تیری شان کے لائق نہیں، لہٰذا تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی جو حکمت و مصلحت مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، فرشتے محض نیکی کی قوتوں کا نام نہیں بلکہ انتہائی پاکیزہ صفات کی حامل ایک مستقل مخلوق ہیں، ان کے مستقل جداگانہ وجود کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں۔ نمبر 2، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو۔ نمبر 3، فرشتوں نے انسان کی طرف
فساد پھیلانے اور خون ریزی کرنے کی جو نسبت کی تو ان چیزوں کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، یا زمین پر آباد جنوں کے عمل پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے یہ